سوال ہے شب برات کی رات فرشتوں کو کون سا رجسٹر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے اس سال فوت ہونے والے اور پیدا ہونے والے افراد کا رجسٹر۔ سوال ہے کیا شب برات کی رات اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، یہ سالانہ توبہ اور اعمال کی پیشی کی رات ہے۔ سوال ہے شب برات کو لیلۃ العصا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس کا مطلب فیصلے یا پروانے کی رات ہے۔ سوال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات سجدے میں کیا دعا مانگ رہے تھے؟ جواب ہے میں تیری سزا سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں۔ سوال ہے کیا شب برات کی رات قضا نمازیں پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نفل سے بہتر ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کی جائیں۔ سوال ہے اگر کوئی شب برات کو بیمار ہو تو وہ کیسے برکت حاصل کرے؟ جواب ہے بستر پر لیٹے لیٹے ذکر و اذکار اور دعا کے ذریعے۔ سوال ہے کہ شب برات کے دن 15ویں شعبان روزہ رکھنا فرض ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ نفلی روزہ ہے لیکن بہت ثواب کا باعث ہے۔ سوال ہے کہ 15ویں شعبان کو غریبوں کو کھانا کھلانا سنت ہے؟ جواب ہے خاص اس دن کے لیے حکم نہیں، لیکن صدقہ و خیرات ہمیشہ بہتر ہے۔ سوال ہے شب برات کے نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے عام نفلوں کی طرح 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ سوال ہے کیا اس رات جاگنا ضروری ہے؟ جواب ہے یہ ایک فضیلت والی رات ہے، جتنا ممکن ہو عبادت کرنی چاہیے۔ سوال ہے اس رات کی خاص دعا کون سی ہے؟ سوال ہے کیا شب برات کو روحیں گھر آتی ہیں؟ جواب ہے قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سوال ہے شب برات میں تلاوت قرآن کا کتنا ثواب ہے؟ جواب ہے ہر نیکی کا اجر اس رات بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوال ہے کیا اس رات صلاۃ و تسبیح پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے جی ہاں، گناہوں کی معافی کے لیے یہ بہترین نماز ہے۔ سوال ہے شب برات کے دن غسل کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے صفائی اور عبادت کی نیت سے غسل کرنا اچھا ہے۔ سوال ہے اگر کوئی شب برات کو سو جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ جواب ہے گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک بڑی فضیلت اور خیر سے محروم رہے گا۔ سوال ہے اس رات دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے پہلے اللہ کی حمد، پھر درود شریف اور پھر گناہوں کی معافی۔ سوال ہے شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ جواب ہے یہ خود احتسابی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی رات ہے۔ سوال ہے شعبان کے آخری دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے رمضان کے چاند کا انتظار اور استقبال کی دعا۔ سوال ہے وہ کون سی مشہور مسجد ہے جہاں نماز کے دوران قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا؟ جواب ہے مسجد قبلتین، مدینہ منورہ۔ سوال ہے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا کس صحابیہ کی روایت سے ہے؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے کیا شب برات کو تقدیر کی رات کہنا درست ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کیونکہ اس رات ایک سال کے فیصلے رزق، موت، زندگی اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ سوال ہے حدیث میں شعبان کو کس مہینے کے درمیان غفلت کا مہینہ کہا گیا؟ جواب ہے رجب اور رمضان کے درمیان۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو شعبان میں کرنے سے رمضان کی تھکن کم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے نفلی روزوں کی کثرت۔ سوال ہے شب برات کی رات قبرستان میں جا کر میت کے لیے کیا کرنا مسنون ہے؟ جواب ہے دعا اور استغفار، فاتحہ خوانی۔ سوال ہے کیا شب برات کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کثرت طریق بہت سی روایات کی وجہ سے اس رات کی اصل اور فضیلت ثابت ہے۔
سوال ہے شعبان کے مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم کس آیت کی وجہ سے دیا جاتا ہے؟ جواب ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ آیت شعبان میں نازل ہوئی۔ سوال ہے کیا شب برات کو گھروں میں چراغاں لائٹنگ کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ صرف ایک رواج ہے، اصل چیز دل کو اللہ کے نور سے منور کرنا ہے۔ سوال ہے شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ کس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف فرماتا ہے؟ جواب ہے قبیلہ بنو کلب۔ سوال ہے وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے شب برات کو بھی معافی نہیں ملتی جب تک سچی توبہ نہ ہو؟ جواب ہے شرک، کینہ، رشتہ داری توڑنا اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا تکبر کی بنیاد پر۔ سوال ہے شب برات کو مغفرت کے لیے بہترین دعا کون سی ہے؟ جواب ہے سید الاستغفار۔ سوال ہے کیا شب برات کی عبادت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے؟ جواب ہے جی ہاں، عبادت کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا محتسن ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری حصے میں روزے رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب ہے تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے جسمانی قوت برقرار رہے، ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہوں۔ سوال ہے کہ شب برات کی رات جاگنا فرض ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ ایک نفلی عبادت ہے، جتنا آسانی سے ہو سکے جاگنا چاہیے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص شب برات کو گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ کیا وعدہ فرماتا ہے؟ جواب ہے سچی توبہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوال ہے شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب ہے اسے شہر القراء یعنی قاریوں کا مہینہ کہا گیا ہے۔ سوال ہے کیا شب برات کو مخصوص 100 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جواب ہے نہیں، نفل نماز کی کوئی تعداد مقرر نہیں، آپ اپنی ہمت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے شب برات کی صبح 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے یہ ایک برکت والا نفلی روزہ ہے جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال ہے شعبان کا مہینے کا اختتام کس دعا پر ہونا چاہیے؟ جواب ہے رمضان کی بخیریت، استقبال اور صحت و ایمان کی دعا پر۔ سوال ہے شب برات کے بعد 16ویں شعبان سے کیا تیاری شروع کرنی چاہیے؟ جواب ہے رمضان کے روزوں کے لیے جسم کو تیار کرنا اور خوراک میں اعتدال لانا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کے بعد روزوں کے بارے میں کیا ہدایت دی؟ جواب ہے جو کمزور ہوں وہ روزہ بند کر دے تاکہ رمضان کے لیے توانائی بچا سکے۔ سوال ہے کہ شب برات کی رات صلاۃ الحاجت پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اپنی جائز حاجات اللہ کے سامنے رکھنے کی بہترین رات ہے۔ سوال ہے شب برات میں بچوں کو مسجد لے جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے اگر وہ خاموش رہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ شور سے عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ سوال ہے کیا اس رات توبہ کرنے سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے اللہ کی رحمت سے توبہ نصوح، سچی توبہ سب کچھ معاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے کہ شب برات کو خاص کپڑے پہننا ضروری ہے؟ جواب ہے نہیں، صرف پاک صاف لباس ہونا چاہیے۔ سوال ہے شب برات کی رات سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے بزرگان دین سے مغفرت اور برکت کے لیے اس کی تلاوت منقول ہے۔ سوال ہے کیا اس رات خواتین مسجد جا کر عبادت کر سکتی ہیں؟ جواب ہے خواتین کے لیے گھر میں عبادت کرنا افضل اور محفوظ ہے۔ سوال ہے شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کس وقت پکارتی ہے؟ جواب ہے سورج ڈوبنے سے لے کر فجر تک۔ سوال ہے کیا شب برات کی دعا میں دنیاوی مال و دولت مانگنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں،
اللہ سے حلال رزق اور برکت مانگنا بھی عبادت ہے۔